بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی لوگوں کو روزگار کی وجہ سے ہوتی ہے۔ چند لوگ تو اللہ کے فضل و کرم سے بڑے خوشحال ہیں، سکون میں ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ اب اس پریشانی کو کیسے دور کیا جائے؟ رزق اللہ کی بارگاہ سے کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ یاد رکھیں، رزق اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اس بات کا واضح طریقے سے ہمیں بتا دیا کہ میں روزی کا ذمہ دار ہوں۔ نحن نرزقکم، رزق ہم ہی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رزق میں تمہیں اپنے خزانوں سے عطا کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے جب ہمیں واضح بتا دیا کہ رزق ہم اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں اس بات پر پکا مضبوط یقین ہونا چاہیے۔ اب ہم کہتے ہیں میں مزدوری کرتا ہوں، روزی ملتی ہے، ملازمت کرتا ہوں، روزی ملتی ہے، دکان کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ یہ اسباب ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسباب اختیار کرو اور یقین اللہ کی ذات پر رکھو۔ اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا۔ اگر آپ کہیں کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں اور مجھے روزی ملتی رہے، یہ ناممکن بات ہے۔ اللہ دینے پر قادر تو ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے۔ قدرت کا نظام اور قانون یہ ہے کہ تم وسائل کو اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو۔ اب روزی اللہ دیں گے، بس اتنا کام آپ نے کرنا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کا طریقہ کس انداز سے مانگا جائے؟ وہ مختلف طریقے وظائف کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے علماء نے بتا دیے، نیک لوگوں نے بتا دیے۔ ان کے بتانے میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے اور بڑی کامیابی ہوتی ہے، بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ ایک طریقہ علماء کرام نے یہ بتایا کہ رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے پہلے جس وقت مرضی آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں، سر سے کپڑا اتار لیں، ٹوپی پگڑی اتار لیں، ننگے سر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو ترزقو من تشاء یا رزاقو یہ پڑھنا ہے، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، اور اس کے بعد بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ اب یہ دعا ایسی مانگیں کہ آپ کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، یوں محسوس ہو آپ کو کہ میں براہ راست اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ یہ کیفیت بھی بندے کو حاصل ہو جاتی ہے جب پورے یقین سے دعا مانگتا ہے، اور اسے معلوم ہو جاتا ہے
یہ دل کے اندر بات اتر جاتی ہے کہ واقعی میرا اللہ کے ساتھ اب کنیکشن مل گیا ہے، میری بات اللہ سن رہے ہیں اور میری بات کا اللہ جواب دے رہے ہیں۔ آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرے گا، مانے گا کہ واقعی میری ہر بات کو اللہ نے سن لیا۔ اللہ تو سننے پر قادر ہیں، لیکن بعض دفعہ جب بندہ کسی لاپرواہی سے، بے توجہی سے مانگتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ایک فقیر سوالی جب 1 روپے کا کسی سے سوال کرتا ہے تو کتنا وہ مظلومانہ سا چہرہ بنا لیتا ہے، مسکینی والا چہرہ بنا لیتا ہے۔ اس کی اس عاجزی کو دیکھ کر بندہ بھی کہتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اور جب آپ اللہ کے سامنے مظلومانہ چہرہ، عاجزی اور انکساری والا چہرہ بنا کر مانگیں گے تو اللہ تو غفور الرحیم ہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ آپ کی کیسے نہیں سنیں گے؟ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یا رزاقو ترزق من تشاء، یا رزاقو اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 11 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ یہ مسلسل بلا ناغہ 41 دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ صرف مرد حضرات کے لیے ہی نہیں ہے، میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب کر سکتی ہیں، اور وہ بھی مسلسل 41 دن کریں۔ جو ان کے ایام یعنی مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں نہیں کرنا، پہلے دنوں میں اگر 4 دن یا 5 دن کیا ان کو یاد رکھنا ہے، نہا دھو کر پھر دوبارہ شروع کریں گی تو پہلے دن اس میں اکاؤنٹ کر لینے ہیں۔ اس ترتیب سے وہ 41 دن پورے کریں۔ انشاءاللہ آپ کے 41 دن پورے نہیں ہوں گے، رزق کے دروازے اللہ کھول دیں گے، حلال پاکیزہ اور کشادہ روزی اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، اور ایسی فراخ روزی عطا فرمائیں گے کہ آپ مخلوق کی محتاجی سے بچ جائیں گے۔ اللہ اپنے خزانوں سے غائبانہ آپ کی مدد کریں گے۔ اسی اسم کا میں آپ کو اب دوسرا وظیفہ بتاتا ہوں، وہ صرف یا رزاق کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا آدمی جس سے آپ کی کوئی حاجت ہو، جس سے آپ نے کوئی کام کروانا ہو اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ وہ میرا کام نہیں کرے گا یا کوئی نہ کوئی مجھے پریشانی پیش آئے گی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، ایسے آدمی کے سامنے جب آپ جائیں جس سے آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی کسی قسم کا بھی کام ہو، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی آپ 17 مرتبہ پڑھیں یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، پڑھتے رہیں اور ایک ہاتھ پر انگلیوں پہ شمار کرتے رہیں، انگلیوں کے پوروں پر گنتے رہیں۔ یہ 15 انگلیوں کے پورے ہیں، اور 2 مرتبہ زیادہ پڑھ لیں، یہ 17 مرتبہ ہو جائے گا، اور اس کی طرف پھونک مار دیں۔ اللہ اس کے دل کے اندر ڈال دیں گے، اس کی پوری توجہ آپ کی طرف ہو جائے گی اور آپ کی بات بھی وہ پوری توجہ سے سنے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جس کام کے لیے بھی اس کے پاس گئے ہوں گے آپ کا کام ضرور ہو جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، آپ اس کو کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ یقیناً آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور جس کو بھی ہم نے یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ نے اس کا کام کیا ہے۔ کئی لوگ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باہر جانے کے لیے انٹرویو دیا جاتا ہے، کسی ملازمت کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کاروبار کے لیے دیا جاتا ہے۔ اگر یہ عمل کر لیں جس سے آپ کی بات ہو، آپ کا روب بھی اس کے اوپر پڑ جائے گا، آپ کی بات بھی توجہ سے سنے گا اور انشاءاللہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بھی ان حضرات کو اللہ رب العزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی اس طرح کی کوئی حاجات ہے۔ ہماری
ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔